اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بہرام کی رومیوں سے جنگ اور یزید بن بہرام کی تاج پوشی اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ رومیو سے جنگ۔ بلاد ہند سے واپسی کے بعد بہرام نے مہر نرسی بن بزرارہ کو 40,000 جنگجو دے کر بلاد روم کی طرف روانہ کیا۔ اس نے تاکید کی کہ رومیو کے سربراہ کو سب سے پہلے ٹیکس اور لگان کے معاملے پر آمادہ کرنا اور ایسا دیگر معاملات جو نرسی کے ماتحت ہیں ان سب کا مطالبہ عظیم الروم سے کرنا۔ چنانچہ مہر نرسی اسی تعداد کے ساتھ جا اترا اور قسطنطنیہ میں داخل ہو گیا اور مشہور جگہ قیام کیا۔ عظیم الروم نے اسے صلح کی اور بہرام کا جو ارادہ تھا اس کی تکمیل کے ساتھ مہر نرسی واپس ہوا۔ مہر نرسی۔ بہرام مہر نرسی کا ہمیشہ اکرام کرتا تھا، کبھی اس کے نام کو مخفف کر کے نرسی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا نسب یوں ہے: مہر نرسی بن نبزادہ بن خورحواز بن سیفاز ابن سینا بروح بن اشک بن دارہ بن اب بہمن بن اسفن یار بن پشتاسب۔ مہر نرسی تمام ملوک فارس کے ہاں اپنے حسن ادب اور رائے کی عمدگی کی وجہ سے معظم تھا۔ اس کے بہت سے بیٹے تھے جو مرتبے کے لحاظ سے بہت قریب تھے۔ انہوں نے بھی بادشاہوں کی ایسی خدمت کی کہ اپنے والد کے مرتبے سے ملحق ہونے کے قریب ہو گئے۔ البتہ سب میں سے 3 بیٹے سبقت دے گئے۔ ایک زمر انداز تھا۔ مہر نرسی نے فقہ و دین میں اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ بہرام جوڑ نے اسے حربزان حربز کا مرتبہ دیا، جو موبزان موبز سے قریب کا مرتبہ ہے اور اس سے ملتا جلتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ماہ جشنس تھا، وہ دیوان الخراج کا والی رہا۔ بہرام جوڑ کے پورے عہد میں اس مرتبے کا نام فارسی میں راستری نسلان ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام کارت تھا جو بڑے لشکر کا سربراہ تھا، جسے فارسی میں استاران سالار کہا جاتا ہے۔ یہ امبد سے اوپر کا مرتبہ ہے اور ارجن سے قریب ہے۔ مہر نرسی کے مرتبے کا فارسی میں بزر بن جعفر ماندار نام ہے، جس کا مطلب وزیر الوزراء یا رئیس الرؤساء ہے۔ وہ کورا ضلع ادشیر خرا کے رستاق و شتارین کے ابرون نامی گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علاقے اور دشبارین اور کورا سابور کے جبرا نامی علاقے میں بلند عمارتیں تعمیر کرائیں اور وہاں آتش کدہ بنوایا۔ ایک ان میں اپنے لیے مخصوص کیا جس کا نام فراز مرار اور خدایان یعنی اے میرے آقا میری طرف متوجہ ہو، یا اس کا آگ کو خطاب ہے۔ آگ کی تعظیم کی وجہ سے، اور دوسرا آتش کدہ زرونداز کے لیے مخصوص کیا جس کا نام کاردازان رکھا۔ تیسرا کارت کے لیے مخصوص کیا جس کا نام ماش نصفان رکھا، اور اس علاقے میں 3 باغات لگائے، ایک میں 12,000 کھجور کے، ایک میں 12,000 زیتون کے اور ایک میں 12,000 سرو کے درخت لگائے۔ یہ باغات اور بستیاں اور آتش کدے اس کی اولاد میں رہے اور آج ایک اچھی حالت میں ہیں۔ بہرام کی یمن پر چڑھائی۔ ذکر کیا گیا ہے کہ بہرام روم اور خاقان ترکی کے معاملے سے فارغ ہو کر یمن کے متصل علاقے سودان پر حملہ آور ہوا اور قیامت برپا کر دی۔ بے درے قتل کیا اور بہت سو کو قید کیا اور اپنے علاقے میں واپس آ گیا۔ اس کی ہلاکت کی وجہ اور تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اس کی مدت حکومت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کی حکومت 18 سال 10 ماہ 20 دن رہی، اور بعض نے کہا ہے کہ 30 سال 10 ماہ 20 دن رہی۔ یزدجد بن بہرام۔ بہرام جوڑ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزدجد ملک کا حاکم بنا۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا تو اشراف اس کے پاس آئے اور اس کے حق میں دعا کی اور اسے ملک کی مبارکباد دی۔ اس نے بھی ان کو اچھا جواب دیا اور اپنے والد کے مناقب ذکر کیے اور اس کی شفقت جو رعایا کے ساتھ تھی اس کا بھی ذکر کیا، اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے باپ کی طرح رعایت کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا، تاہم اس کی خلوت رعایا کی مصلحت کی وجہ سے ہے اور دشمنوں کو ناکو جانے دبانے کی وجہ سے اسے عزلت اختیار کرنی پڑے گی، لہذا رعایا اس کو محسوس نہ کرے
اور یہ بھی بتایا کہ اس سے مہر نرسی بن بزارہ جو اس کے باپ کا وزیر تھا، اس نے بھی اسے ہی وزیر بنا لیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ حسن سیرت سے پیش آئے گا اور اچھے طریقے جاری کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنی پوری زندگی میں اپنی رعیت کے ساتھ مہربان اور محسن اور دشمنوں کا کلا کما کرتا رہا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک ہرمز جو جرجستان کا والی تھا اور دوسرا فیروز۔ ہرمز اپنے والد یزدجرد کی وفات کے بعد پورے فارس پر قابض ہو گیا۔ اس کا بھائی فیروز اس کے ڈر سے بھاگ کر ترکوں کے پاس جا پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کی مدد کرے اور فوج اسے عنایت کرے تاکہ وہ اس فوج کے ذریعے اپنے بھائی ہرمز سے جنگ کر کے اپنے باپ کے ملک پر قبضہ جمائے، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ اس ملک کا مستحق ہے۔ لیکن ترکوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ تاہم جب اسے بتایا گیا کہ ہرمز ظالم بادشاہ ہے تو اس پر ترکوں کے بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ظلم پر راضی نہیں ہوتا، اور وہاں کے رہنے والوں کے طور طریقے بھی درست نہیں ہوتے، کیونکہ ظالم بادشاہ کے ملک میں کوئی عمل کرنا یا انصاف مانگنا بھی ظلم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے فیروز کو ایک لشکر دے کر بھیجا، جبکہ فیروز کو تاتعان بھی دے دیا گیا۔ وہ اس لشکر کو لے کر ہرمز پر حملہ آور ہوا اور اسے قتل کر ڈالا اور اس کی جمعیت کو بکھیر دیا اور خود ملک پر قابض ہو گیا۔ اہل روم نے یزدجرد بن بہرام کو وہ جزیہ جو وہ اس کے باپ کو دیا کرتے تھے دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یزدجرد نے مہر نرسی کو اتنی تعداد دے کر رومیوں کی طرف روانہ کیا جو بہرام نے اپنے زمانے میں بھیجی تھی۔ چنانچہ مہر نرسی نے یزدجرد کا ارادہ پورا کر لیا۔ یزدجرد کی حکومت 18 سال 4 ماہ تھی اور دوسرے گول میں 17 سال تھی۔ فیروز بن یزدجرد۔ فیروز نے جب اپنے بھائی ہرمز اور اس کے اہل بیت میں سے 3 افراد کو قتل کر دیا تو خود ملک کا حاکم بن گیا۔ مجھے ہشام بن محمد سے خبر دی گئی ہے کہ فیروز خراسان سے تیار ہوا اور تخارستان اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے لوگوں سے مدد لے کر اپنے بھائی ہرمز بن یزدجرد کی طرف چلا۔ وہ اس وقت رے میں تھا۔ ان دونوں کی ماں ایک تھی جس کا نام دینک تھا۔ وہ مدائن میں رہ کر اس کے ارد گرد کے علاقوں کے نظام کو چلایا کرتی تھی۔ فیروز جنگ میں اپنے بھائی پر غالب آ گیا اور اسے قید کر لیا۔ اس کے بعد جب کوئی حکومت اس کے پاس آئی تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سیرت پر کاربند رہا اور وہ مضبوط اور مسلب فی الدین تھا۔ لوگ اس کے زمانے میں 7 سال قحط میں مبتلا رہے۔ اس نے اس دوران اچھی تدبیر کی اور تمام بیت المال کے مال تقسیم کر دیے اور ٹیکس معاف کر دیا اور بہترین سیاست سے لوگوں پر حکومت کی۔ اس قحط کے طویل عرصے میں سوائے ایک آدمی کے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا۔ تخارستان پر حملہ۔ اس کے بعد وہ ترکوں کی ایک قوم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا جو تخارستان پر قابض ہو گئی۔ ان کی آمد کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے فیروز کی اس کے بھائی کے خلاف مدد کی تھی اور پھر اس کے بعد ان علاقوں پر قابض ہونے لگے۔ لیکن عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جنس پرستی میں مبتلا تھے، لہذا فیروز نے ان کے ہاتھوں میں ملک چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے مذہب کے اعتبار سے یہ حلال نہ تھا۔ اس نے ان سے لڑائی کی لیکن انہوں نے اس کے 4 بیٹوں اور 4 بھائیوں سمیت مارکے میں قتل کر دیا۔ ان مقتولین میں سے ہر ایک کو ملک کا نام دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ ترک خراسان کے اکثر حصے پر قابض ہو گئے، یہاں تک کہ فارس کا عظیم شخص جو شیراز کا باشندہ اور سوخرا نامی آدمی تھا، وہ اپنے متبعین کے ساتھ مل کر ہیاتلا ترکوں کا بادشاہ سے جا ملا اور اسے خراسان کے علاقوں سے باہر نکالا۔ پھر صلح میں دونوں متفق ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور ملک ہیاتلا نے فیروز سے جو مال اور قیدی حاصل کیے تھے وہ سوخرا نے واپس لیے اور خود 27 سال تک حکومت کی۔ فیروز دوسروں کی نظر میں۔ ہشام بن محمد کے علاوہ دوسرے اہل تاریخ نے کہا فیروز ایک محرک الرزق اور نامبارک انسان تھا۔ اپنی رعایت کے حق میں منحوس آدمی تھا۔ اس کے اکثر اقوال و افعال اس کے اہل ملک کے حق میں مضر اور آفت ہوتے تھے۔ اس کے زمانے میں 7 سال تک متواتر قحط رہا جس سے نہریں، نالیاں اور چشمے سوکھ گئے۔ اسی طرح جنگلات اور باغات خشک ہو گئے اور ہموار اور نشیبی زمین اور پہاڑ اور کھیتیاں سب کے سب سوکھ گئے۔ جنگلی پرندہ وغیرہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جانوروں کا یہ حال ہو گیا کہ بھوک کی وجہ سے کوئی بھی سواری کے قابل نہ تھا۔
دجلہ کا پانی کم ہو گیا اور وہاں کے رہنے والوں پر شدید بھوک اور سختیاں عام ہو گئیں۔ اس نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی رعایا کو لکھا کہ ان پر کوئی خراج و جزیہ نہیں اور نہ ہی بیگار، اور وہ اپنے شاہی گودام میں طعام اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو نکالا جائے جو لوگوں کی غذا میں کام آئے اور انہیں اس سے تسلی مل سکے، تاکہ غنی اور فقیر اور شریف لوگ سب کے سب برابر ہوں۔ اگر ان لوگوں کے علاقے میں کوئی بھوک سے مر گیا تو شہر یا دیہات یا کوئی جگہ جہاں جہاں کوئی انسان بھوک سے مرا وہاں کے باشندوں کو سخت سزا دی جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے کہ نمونہ عبرت بنا دیا جائے۔ فیروز نے اس بھوک و سختی کے تحت لوگوں کو اس سیاست سے چلایا کہ ان میں سوائے ایک کہ جو بدید نامی از شیر خسرا کے سرستاک علاقے کا تھا کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا۔ اس کی ہلاکت کو فارس کے اشراف نے بڑا جانا اور تمام اہل عد شیر خرا اور فیروز کو بھی یہ بات بڑی محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ پروردگار کے سامنے گر کرایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی رعایت کے لیے پھیلا دے اور بارش اور نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور بارش نازل فرما دی، اور اس کے بعد اس علاقے میں حسب سابق پانی سے بھر گئے اور درخت تازہ ہو گئے۔ فیروز کے بسائے ہوئے شہر۔ فیروز نے حکم دیا تو اس کے حکم سے رے میں رام فیروز نامی شہر آباد کیا گیا۔ اسی طرح جرجان اور بابو سول کے درمیان روشن فیروز اور آذربائیجان کی اطراف میں شہرام فیروز نامی شہر آباد کیے۔ اخشنواز پر حملہ اور شکست۔ جب فیروز کے علاقے تازہ تر ہو گئے اور حکومت مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے دشمن پر سختی شروع کی، اور جب 3 شہروں کی تعمیر سے فارغ ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر خراسان کی جانب بڑھا۔ اخشنواز نے یہ خبر سنی تو اس پر نہایت ہی رعب طاری ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک آدمی نے یوں قربانی دی کہ اپنے آپ کو اخشنواز کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اب میرے اہل و عیال سے اچھائی کرنا ہے، میں فیروز کو چکمہ دینے کی تدبیر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے آپ میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے اس راستے پر ڈال دیں جس سے فیروز آپ پر آ کر حملہ آور ہوا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب فیروز اس راستے سے گزرا اور اس مقتول آدمی کو دیکھا تو اسے یہ اجنبی سا لگا۔ اس کی حالت دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم اخشنواز نے کیا ہے، کیونکہ میں نے اسے کہا کہ تم فارس کے لشکر سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے۔ میرے اس قول کی پاداش میں میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے یہاں ڈال دیا گیا۔ اس نے یہ کہانی سن کر فیروز کو اس پر رحم آ گیا اور اسے اپنے ساتھ اٹھا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس مکار نے فیروز سے ناصحانہ انداز میں کہا کہ وہ اور اس کے لشکر کو ایسے مختصر راستے سے لے جانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ترکی کے لوگوں پر حملے کے لیے کسی نے اس راستے کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی مکاری کو نہ سمجھ کر فیروز بھی دھوکہ کھا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس معذور کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ جب چلتے چلتے چور ہو گئے تو ایک جنگل کے بعد دوسرا جنگل آتا، انہیں پیاس لگتی تو وہ مکار معذور کہتا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی منزل قریب ہے۔ یہ سفر ایسا لمبا ہوا کہ اب وہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ آگے نہ جا سکتے تھے، نہ پیچھے واپسی کی سکت تھی۔ اس وقت معذور نے حقیقت بتائی۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے پہلے آپ کو ڈرایا تھا لیکن آپ نہیں ڈرے، لیکن اب تو ہر حال میں آگے جا کر دشمن کے پاس آ پہنچے۔ لیکن اب فیروز سے جنگ کا نشہ اتر گیا۔ اس نے ہیات اللہ کے بادشاہ کو صلح کی دعوت دی کہ اخشنواز ان کا راستہ چھوڑ دے کہ وہ اپنے علاقے کو واپس جا سکے، اس شرط پر کہ فیروز اللہ تعالیٰ کا میثاق دیتا ہے کہ آئندہ اخشنواز وغیرہ سے جنگ نہ کرے گا اور نہ ہی ان علاقوں کا قصد کرے گا اور نہ کسی دوسرے لشکر کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجے گا، اور ان کے اپنے علاقے کے درمیان ایک حد فاصل مقرر کرے گا جس سے وہ آگے نہ آئیں گے۔ اخشنواز اس پر راضی ہو گیا اور فیروز نے ایک خط اور دستاویز لکھی جس پر مہر لگائی اور اس پر کچھ گواہ بھی بنائے۔ پھر اخشنواز نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے علاقے کی طرف چل دیا۔ شکست کی جلن۔ جب فیروز اپنے ملک واپس آ گیا تو اس کے تکبر اور غیرت نے اسے اخشنواز سے دشمنی پر ابھارا، چنانچہ دوبارہ اس سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کے وزراء اور فواص نے بہت منع کیا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور صرف اپنی ہی رائے پر اڑا رہا۔ جن لوگوں نے منع کیا تھا کہ اخشنواز سے جنگ نہ کرے
کیونکہ اس میں عیب چکنی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جو فیروز کا خاص آدمی تھا اور اس کی رائے کی اہمیت تھی، جس کا نام فرد بوز تھا۔ جب فرد بوز نے فیروز کی اپنے ارادے پر سنجیدگی دیکھی تو اس نے اس کے ساتھ کی ہوئی گفتگو کو ایک صحیفے میں لکھ کر اس سے مہر لگوائی۔ اب فیروز صاحب کی رائے ٹھکراتے ہوئے اکش نواز کی طرف چل پڑا۔ ادھر اکش نواز نے یہ تدبیر کی کہ اپنے اور فیروز کے علاقوں کے درمیان خندق کھودی تھی۔ جب فیروز وہاں پہنچا تو کچھ جھنڈے وہاں گاڑ دیے تاکہ واپسی پر اس کی علامت ہو اور ان سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس خندق کو عبور کر کے فیروز اکش نواز کے لشکر کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ اکش نواز نے حجت تام کرنے کے لیے سابقہ عہد نامہ دکھایا اور اس کی پاسداری کی نصیحت کی، تاہم فیروز اپنی اس بات پر اڑا رہا۔ دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ فیروز کا لشکر خلاف ورزی عہد کی وجہ سے دل جمی سے نہ لڑ رہا تھا اور ان میں کمزوری کا احساس بھی نمایاں تھا۔ ادھر اکش نواز نے دستاویز نکال کر نیزے پر رکھی اور کہا کہ یا اللہ، جو اس دستاویز میں ہے تو اس کا حساب لے۔ چنانچہ فیروز کو شکست ہوئی اور واپسی میں خندق عبور کرتے وقت جھنڈوں کی جگہ بھول گیا اور اس میں گر پڑا اور مر گیا۔ اکش نواز نے فیروز کے اموال و دائیں اور اوتیں سب کچھ لے لیا اور فارس کے لشکر کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس جیسی مصیبت انہیں کبھی نہیں پہنچی تھی۔ سوخرا سجستانی۔ آج شیخ خرا کا رہنے والا ایک آدمی سجستان میں تھا جس کا نام سوخرا تھا اور وہ انتہائی بہادر اور ذی علم آدمی تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے فوجی افسر بھی تھے۔ جب اسے فیروز کی ہلاکت کی خبر پہنچی تو اسی رات وہ سوار ہوا اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اکش نواز کے پاس جا پہنچا اور اسے جنگ کی دعوت دی اور ہلاکت و بربادی سے ڈرایا۔ لیکن اکش نواز نے اسے لڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر روانہ کیا۔ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو اکش نواز کے سپاہیوں نے سواخر کو ناتجربہ کار اور کم تربیت پایا اور کہا جاتا ہے کہ سواخر نے ایک تیر مارا جو اکش نواز کے ایک سپاہی کے گھوڑے کی آنکھ کے درمیان لگ کر غائب ہونے کے قریب ہو گیا۔ گھوڑا گر گیا اور سواخر نے اس شہ سوار کو پکڑ لیا تاکہ اسے زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر آنکھ کو دیکھا حال بیان کر۔ وہ لوگ اکش نواز کے پاس واپس گئے اور گھوڑا بھی لے گئے۔ جب اکش نواز نے اس تیر کا اثر دیکھا تو عجیب ورطے میں مبتلا ہو گیا اور سوخرا کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی حاجت بتاؤ، ہم اسے پورا کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میری حاجت یہ ہے کہ فیروز سے چھینے ہوئے مال، دیوان اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔ جب اکش نواز نے یہ حاجت سنی تو یہ چیزیں اسے دے بھیجی۔ پھر جب سواخر نے اپنے قبضے میں لے لیا تو دیوان سنجیدگی سے مطالبہ کیا تو اکش نواز نے اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اپنی جان کے فدیے کے طور پر وہ اشیاء واپس کر دی۔ چنانچہ سوخرا فیروز کے تمام دیوان، مال و متاع اور قیدیوں کو واپس لے گیا۔ جب ان آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کا انتہائی اکرام کیا اور اسے مرتبہ عطا کیا جس کے بعد صرف بادشاہی کا مرتبہ ہے۔ سلسلہ نسب۔ یہ شخص سوخرا بن ویسا بن زہان بن نرسی بن کرن بن کروان بن ابی بن اوپیا بن کرویہ بن کرد بنان بن توس بن نود کا بن منشوح بن نودر بن منوچر تھا۔ اکش نواز کی کامیاب چال۔ بعض اہل تاریخ نے اکش نواز اور سوخرا کا معاملہ ایسا ہی ذکر کیا ہے جیسا کہ پیچھے کیا گیا، تاہم باہمی فرق یہ ہے کہ اس نے یہ بھی دکھا کہ جب اکش نواز کی طرف فیروز جانے لگا تو تیسبون اور برسیر جو کہ شاہی علاقے میں تھے، ان پر اسی سوخرا کو نائب مقرر کیا اور اس عہد نامے کا نام قارن تھا۔ اس عہدے کے ساتھ یعنی ان علاقوں پر نیابت کے علاوہ سجستان کا والی بھی تھا۔ یہ بلاد خراسان اور بلاد ترک کے درمیان بنایا تھا تاکہ ترک اس سے آگے بڑھ کر خراسانی علاقوں پر قابض نہ ہو، کیونکہ دونوں فریقین نے اس پر معاہدہ کر لیا تھا اور فیروز نے بھی اکش نواز سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ یعنی فیروز اس منارے سے بڑھ کر ترکوں کے علاقے پر غارت گری نہیں کرے گا۔ تاہم جب فیروز نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس منارے کے پاس پہنچ گیا تو اکش نواز کو دھوکہ دینے کے لیے اس منارے کو 50 ہاتھیوں اور 300 آدمیوں کے ساتھ ہتھکڑیوں میں
کس کے سامنے گھسیٹتا تھا اور خود پیچھے چلنے لگا۔ اس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ اخشنواز سے کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ جب اخشنواز کو منارے کے ساتھ فیروز کے معاملے کا پتہ چلا تو اس نے فیروز کو لکھا، اے فیروز، جس کام سے تیرے اسلاف رکے رہے تو بھی اس سے رک۔ لیکن ان کے خط اور قول پر فیروز نے کان ہی نہ دھرا اور مسلسل اخشنواز سے جنگ کی خواہش کرتا رہا اور اسے جنگ کی طرف بلاتا رہا، لیکن اخشنواز حتی الامکان جنگ سے پہلو تہی کرتا رہا۔ وجہ یہ تھی کہ ترکوں کی زیادہ جنگیں مکر و فریب اور دشمن کو چکمہ دینے پر مبنی تھی، چنانچہ وہ اس مرتبہ بھی ٹال مٹول کر کے فریب کرنا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اسی دوران اپنے لشکر کے پیچھے 10 ذرا چوڑی اور 20 گز گہری خندق کھودی اور کمزور لکڑیاں بھر کر ان پر مٹی ڈال دی، اور اس کے بعد اپنے لشکر کو جنگ سے بھاگنے کے انداز میں دوری دور چلا گیا۔ جب فیروز کو پتہ چلا کہ اخشنواز اپنے لشکر کو لے کر اپنے مارکے سے پیچھے چلا گیا تو اس نے یقین کے ساتھ یہ سمجھا کہ اس نے گویا ہزیمت اور ہار تسلیم کر کے ایسا کیا ہے۔ لہذا فیروز خوشی میں طبل بجاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اخشنواز اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں نکل پڑا اور انتہائی تیزی سے سفر کرنا شروع کیا۔ ان کے گزرنے کا راستہ خندق کے اوپر سے تھا۔ جب وہاں پہنچے تو بے سر ہو کر وہاں چل پڑے، جس کی وجہ سے فیروز اور اس کے اکثر فوجی گر گئے اور تقریباً سب ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اخشنواز فیروز کے لشکر کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی تمام بقیہ چیزیں ہتھیا لی، موبز کو قید کیا اور فیروز کی بیٹی فیروز دکھ کو بھی فیروز کی دیگر عورتوں کے ساتھ قید ہو گئی۔ اس کے بعد اخشنواز نے حکم دیا تو فیروز اور اس کے دیگر سپاہی جو خندق میں گر گئے تھے سب کی لاشیں نکال دی گئیں اور تابوتوں میں بند کر دی گئیں۔ فیروز دکھ کیونکہ قید تھی، اسی اخشنواز نے اسے مباشرت کے لیے بلوایا، تاہم اس نے انکار کر دیا۔ فیروز کی ہلاکت کی خبر جب بلاد فارس میں پہنچی تو وہ لوگ اس سے سخت گھبرا گئے اور غمگین ہوئے۔ اس خبر کی سچائی کا انہیں یقین ہو گیا تو سواخرہ بڑے لشکر کے ساتھ ترکوں سے لڑنے کے لیے چل پڑا۔ جب جرجان پہنچا تو اخشنواز کو اس کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ وہ بھی اس کی خبر گیری کے لیے خوب تیار ہو گیا اور سوخرا کی طرف اپنا آدمی بھیجا تاکہ اس کی آمد کا سبب اور اس کا نام اور مرتبہ کا پورا علم ہو جائے۔ سوخرا نے جواب میں کہا کہ مجھے سوخرا کہا جاتا ہے، میرے مرتبے کا نام کارن ہے اور میری آمد کا مقصد فیروز کا بدلہ لینا ہے۔ اخشنواز نے کہا کہ تم جس مقصد سے آئے ہو وہ واضح ہو گیا ہے، لیکن تمہارا انجام بھی فیروز جیسا ہی ہوگا۔ اگر تم بڑے لشکر کو لائے ہو تو فیروز کو جنگ نے ہلاکت تک پہنچا دیا۔ سوخرا نے اخشنواز کی دھمکی پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اسلحے سے لیس ہو کر اخشنواز کی طرف چل پڑیں۔ سوخرا کسی بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ فیروز کے بارے میں صدمہ اور کل کی جدت اور سختی اسے لڑائی پر مجبور کر رہی تھی، چنانچہ اخشنواز نے صلح کا مطالبہ اور پیشکش کی، لیکن سواخرہ صلح پر صرف اس شرط پر تیار ہوا کہ فیروز کے لشکر کی تمام مقبوضہ اشیاء اور قید افراد واپس کر لیے جائیں۔ چنانچہ اخشنواز نے یہ شرط قبول کر لی اور فیروز کے لشکر کے خزانے سوخرا کو واپس کر دیے اور وہ موبز اور فارس کے دیگر اشراف جو کہ اس کی قید میں تھے سب واپس کر دیے۔ چنانچہ سوخرا اس کے بعد صلح کر کے ان تمام اموال اور قید افراد کو ان کی رہائی کے بعد ساتھ لے کر بلاد فارس کی طرف لوٹ گیا۔ فیروز کی حکومت کی مدت میں اختلاف ہے، بعض نے 26 سال اور بعض نے 21 سال بتائی ہے۔